अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट लव स्टोरी बेस्ड सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड नंबर 18, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं नन अदर देन आयत नूर। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड 18 की तरफ। धीरे धीरे जोया के हवास बेदार होने लगे थे। नींबा आँखों से आसपास निगाह दौड़ाते हुए जैसे ही उसने यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह समझनी चाहिए थी, दिमाग ज़रा काम करने की पोजीशन में आया तो उसे याद आया था कि वो फ़ोन कॉल के लिए मैरिज हॉल से बाहर निकलती पार्किंग में आई थी, जब वो कब से किसी ने सफ़ेद रुमाल उसके मुंह पर जमाते हुए उसे बेहोश किया था। या अल्लाह! वो एकदम हड़बड़ा कर तेज़ी से अपनी जगह से उठी। फिर इस अंधेरे में पूरी आंखें खोलकर उस जगह का अंदाज़ा करना चाहा तो इल्म हुआ कि ये कोई छत थी। मेरा फ़ोन! टॉर्च ऑन करने की गर्ज से फ़ोन का ख्याल आया तो वो बड़बड़ाई। फिर झुकते हुए जहाँ से उठी थी वहीं हाथ मारते हुए फ़ोन तलाश करना चाहा, लेकिन फ़ोन कहीं भी नहीं था। आगे बढ़कर सीढ़ियों के ऊपर बना दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन बेसूद। ज़रा सी दर्द से आती रोशनी में कलाई पर बंधी घड़ी की जानिब देखा तो 8:45 का वक्त हो रहा था। कल रात इसी वक्त आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरी भेजी गई गाड़ी कल रात 8 बजे आपके फ्लैट के पास आपका इंतज़ार करेगी। अपनी इन उलझनों को सुलझाने के लिए उस गाड़ी में बैठकर मेरी मर्ज़ी की जगह पर पहुंच जाइएगा। कानों में गूंजते अल्फाज उसे लब भेजने पर मजबूर कर गए थे। अगर मुझे यहाँ तक लाने में तुम्हारा हाथ हुआ ना मिस्टर RH, तो समझो आज तुम्हारी खैर नहीं। हर बार ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। वो चेहरे पर तैश भरे तासुरात लिए बड़बड़ाई। फिर दरवाजे के करीब से हटती हुई मुंडेर की जानिब आई। रीलिंग से नीचे झांका तो एक पल को सर चकरा कर रह गया। जाने कितनी मंजिला इमारत थी ये, जिसकी छत पर वो खड़ी थी इस वक्त। नीचे चलती गाड़ियाँ खिलौने की मानंद महसूस हो रही थीं। इस शख्स का यहाँ से खुदकुशी करने का इरादा है या फिर मुझे धक्का देकर गिराने का? बात करने के लिए कोई इतनी ऊंचाई पर लेकर आता है क्या? झुरझुरी सी लेकर वो पीछे हटी थी। फिर दरवाजे की जानिब बढ़ी। हैंडल घुमाते हुए उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। जब उसमें भी नाकाम ठहरी तो अगला इरादा दरवाज़ा पीटने का था। लेकिन तभी उक़ब में एकदम जल उठने वाली सुनहरी लाइट्स और सुनाई देती मजबूत कदमों की आहट पर वो एकदम थम सी गई। एक बात मैं अपने दिल में लिए ना जाने कब से फिरता हूँ, अब तुम ही कहो महबूब मेरे, वो बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। खूबसूरत मर्दाना आवाज़ में पढ़ी गई वो शायरी जोया को मुंजमद कर गई थी। धड़कनें भी जैसे साकत होती इन लबों से मज़ीद अल्फाज सुनने की तमन्नाई हुई थी। इस पल सारा गुस्सा, सारी कल्फत और परेशानी कहीं दूर जा समोई थी। ये बात मेरे दिल में है मगर होठों तक आ नहीं पाती है। कभी लफ्ज़ नहीं मिलते मुझको, आवाज़ कभी रुक जाती है। पैंट की जेबों में हाथ घुसाए उसके पीछे सिर्फ एक कदम के फासले पर रुकता वो फिर से चंद अल्फाज कह गया था। गोया आगाज़ मोहब्बत से लेकर अब तक की सारी सूरत हाल बयान कर डाली थी। जोया आंखें बंद किए इस आवाज़ के सहर में खोई थी। शायरी तो वो पहले भी लिखकर भेजता था, लेकिन आज उसके लबों से शायरी सुनना, दिल का हाल बयान करती वो दिलकश आवाज़ उसे बुरी तरह अपने सहर में जकड़ चुकी थी। अल्फाज का चुनाव कमाल का था, लेकिन इन अल्फाज को अदा करने का अंदाज उसे किसी तलस्माती दुनिया में कैद कर गया था। मेरे दिल की आज की ख्वाहिश है, इन आँखों में यूं झांको तुम, धड़कन में उतरकर जान लो कि इस दिल में तुम्हारी चाहत है। बस तुमसे आज ये कहना है कि मुझको तुमसे मोहब्बत है। हाँ, मुझको तुमसे मोहब्बत है। दरिया को कूजे में बंद करता वो जोया के लिए अपने दिल में मौजूद
तमाम तर जज्बात को आज अल्फाज में ढाल गया था। अगर ये इजहार मोहब्बत था तो इजहार का तरीका बहुत अनोखा, मुनफरिद और दिलनशी था। जोया, जो गंभीर लहजे में कहे गए इन अल्फाज पर खोई हुई सी खड़ी थी, आवाज़ बंद होते ही चौंकी। फिर एकदम पलटी थी, तभी जाने कहाँ से हवा का शरीर झोंका आया और उसके कंधे पर टिके दुपट्टे के पल्लू को उड़ाता सुल्तान का चेहरा ढांप गया। सुल्तान ने आंखें बंद करते हुए इस दुपट्टे की नरमी में शायद जोया की खुशबू को तलाशना चाहा था। जोया कदरे झिझक कर दरमियान में मौजूद एक कदम का फासला समेटती उसके करीब आई। फिर हाथ बढ़ाकर अपना दुपट्टा उसके चेहरे से हटाना चाहा था। जैसे ही उसका दुपट्टा सुल्तान के चेहरे से ज़रा सा ढलका, जोया के जहन में झमाका सा हुआ। उसे बेसाख्ता एयरपोर्ट का मंजर याद आया था। तो क्या ये वही शख्स था, एयरपोर्ट वाला, जिसका फ़ोन जोया से टकराने के बाइस टूटा था? उफ खुदाया, मतलब तब से ही वो उसे फॉलो कर रहा था। जोया ने सर उठाकर उसे देखा, जिसके चेहरे से दुपट्टा हट जा चुका था और आज बिना किसी नकाब, बिना किसी मास्क के वो उसके सामने खड़ा था। तुम वही एयरपोर्ट वाले? उसने लड़खड़ाते हुए से लहजे में कहना चाहा था, जब उसकी बात दरमियान में रह गई। श्श! उसके होठों पर उंगली जमाते हुए सुल्तान ने उसे खामोश करवाया था। जोया ने निगाहों में ताज्जुब लिए उसे देखा। एक कहानी सुनेंगी? उसके लबों से हाथ हटाता वो एक कोने की जाने बढ़ा था। जोया ने नासमझी के आलम में उसे देखा, जो अब एक कोने में रखी मेज़ की जानिब जा रहा था। वहाँ रखे लैपटॉप पर चंद कीज दबाते हुए सुल्तान ने मेज़ पर रखा प्रोजेक्टर ऑन किया तो सामने की दीवार पर पड़े सफ़ेद पर्दे पर कुछ तस्वीरें नमूदार होने लगीं। ये कहानी है RH इंडस्ट्रीज़ के मालिक रोहान हैदर की, जो किसी को खातिर में नहीं लाता था। सामने चमकती इस तस्वीर पर निगाह जमाए वो कह रहा था। जोया ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ वो अपनी तमाम तर वजाहत लिए किसी से बात कर रहा था, और इस मंजर को कैमरे की आंख में कैद किया गया था। दुनिया को कदमों तले रोंदने की सलाहियत रखता वो रोहान हैदर, जो दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता बहुत से लोगों की रश को हसद भरी निगाहों का मरकज़ बना हुआ था, नहीं जानता था कि ये एक दिन एक सादा सी लड़की उसे यूं घायल करेगी कि उसका चैन और सुकून फ़कत एक उस चेहरे के दीदार से मशरूत हो जाएगा। उसके अल्फाज पर जोया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था, लेकिन वो उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। निगाहों का मरकज़ अब दूर उभरती जोया की तस्वीर थी। एक आम सी शाम में एयरपोर्ट पर खड़ी उस डरी सहमी लड़की के चेहरे पर आते जाते मुख्तलिफ रंग रोहान हैदर को उस बुरी तरह डिस्टर्ब कर गए थे कि वो कई रातें फ़कत उस चेहरे के मुतालिक सोचता रहा था। लेकिन उस वक्त भी उसे इस बात का इदराक नहीं हुआ था कि इस लड़की के हवाले से दिल में अनोखे जज्बात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। वो चंद पल के लिए तवक्कुफ कर गया। जोया अजीब से एहसासात में घिरी खामोशी से उसे सुने गई। दिल ने बेसाख्ता ख्वाहिश की थी उसे मज़ीद सुनने की। फिर दोबारा वो दिखाई दी, वो भी बिल्कुल इत्तफाकन सड़क पर दो आवारा लड़कों से घबराई और डरी हुई सी। और जाने क्यों दिल को उसके चेहरे पर फैला खौफ एक आँख नहीं भाया था। तभी उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने को फ़कत चंद कदम उसके हमरा लिए थे, और दिल शिद्दत से ख्वाहिश करने लगा था कि चंद कदमों का ये सफ़र उम्र भर के सफ़र में बदल जाए। उस दिन पहली बार ज़िंदगी भर का सफ़र उसके हमरा तय करने की ख्वाहिश ने सर उठाया था, लेकिन इस ख्वाहिश से नज़रें चुरा ली गईं और दिल को डपट कर खामोश करवा दिया गया। उसके कहे गए अल्फाज पर जोया को फुटपाथ पर हुई उस मुलाकात का मंजर याद आया था। तीसरी बार रात के वक्त सड़क पर बारिश में भीगते उसके वजूद को देखा था, जो जाने के सुख के ज़ेरे असर उस बारिश में आंसू बहाती अपनी तकालीफ भी बहा देने की कोशिश में थी। और उस दिन धड़कनें एक ही बात पर कायल करना चाह रही थी कि इस लड़की के तमाम तर दुख और दर्द चुनकर इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूँ। भीगने के बाइस
غنودگی میں سرگیدگی سے ٹھٹھرتی اس لڑکی کو قریب سے دیکھنے پر اس کے چہرے کی معصومیت نے آخری وار کیا تھا، اور بس صنف نازک سے بیزاریت اور اکتاہٹ کا وہ خول جس میں روحان حیدر برسوں سے قید تھا، وہ خول چٹک گیا۔ ایک نسوانی وجود نے اس کے سر دھوتے جذبات کو پھر سے جگا دیا تھا، کچھ انوکھی خواہشات کو بیدار کر دیا تھا۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے ہوئے جیسے اپنی بے بسی ظاہر کی تھی۔ زویا کو اب بھی اپنی الماری میں رکھا وہ کوٹ اور شاعری لکھا وہ سفید کاغذ یاد آیا تھا۔ اس کے بعد ہوئی ملاقاتیں بھی اتفاقی ہی تھیں، اور اتنے اتفاق بے سبب نہیں ہوتے، یہ بات بعد میں سمجھ آئی۔ قدرت شاید کچھ پلان کیے ہوئے تھے ہم دونوں کے لیے، تبھی جہاں میں جاتا وہاں بھی موجود ہوتی تھی، چاہے وہ ہاسپٹل تھا یا کامران ہمدانی کے گھر ہونے والی وہ پارٹی۔ میں نے کبھی جان بوجھ کر آپ کا پیچھا نہیں کیا تھا، قدرت ہر بار ملاقات کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتی تھی، اور یوں ہر ملاقات میرے دل میں پیدا ہوتی آپ کی محبت کو مزید گہرا کرتی چلی گئی۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ زویا کی نظریں تو پروجیکٹر سے نکلتی ان شعاؤں کے ذریعے دیوار پر بندی تصاویر پر تھیں، جہاں مناظر مختلف تھے لیکن چہرہ اسی کا تھا۔ لیکن اس کی ساری توجہ کا مرکز دائیں جانب کھڑا وہ شخص تھا جو یوں اپنی کہانی بیان کر رہا تھا کہ کسی فیری ٹیل کا گمان ہو رہا تھا۔ خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، میں نے اس راہ پر چلنے سے روکنا چاہا تھا اپنے آپ کو، آپ کے لیے بڑھتے اپنے جنون اور دیوانگی پر بند باندھنا چاہا تھا، لیکن یہ میرے اختیار میں رہا ہی نہیں تھا۔ ہزاروں افراد کو کنٹرول کرنے والا اپنے دل و دماغ پر سے کنٹرول کھو بیٹھا تھا، اور پھر جس دن ہمت جواب دے گئی اسے مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ سانسوں کے تسلسل کے لیے آپ لازم و ملزوم ہو چکی ہیں۔ پہلی بار شکست تسلیم کی تھی، وہ بھی ایک لڑکی سے، لیکن شکست کا یہ احساس بڑا انوکھا اور دل فریب تھا، جس پر سے میں اپنی ہر جیت مارنے کو تیار تھا۔ زویا کو لگا تھا جیسے بات کے اختتام میں وہ مسکرایا تھا، لیکن اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص اپنے الفاظ سے ہی جادو کر چکا تھا اس پر، اگر اس کی جانب دیکھ لیتی تو شاید اپنا آپ ہی بھول جاتی۔ ہار تسلیم کرنے کے بعد کی ساری ملاقاتیں میری مرضی سے ہوئی تھیں، چاہے پھر وہ آپ کے کیفے تک آنا ہو یا آپ کی طبیعت خرابی کا علم ہونے پر آپ کے گھر بکے بھیجنے کا۔ ہر بار آپ کے قریب آتے ہی میں نئے احساسات سے روشناس ہوتا تھا، اور اپنی ہر رات کے کچھ گھنٹے صرف آپ کو دیکھتے ہوئے گزار کر وہ رات اور اگلا دن اتنا پرسکون گزرتا تھا کہ اگلی رات میں دوبارہ خود کو آپ تک پہنچنے سے روک نہیں پاتا تھا۔ وہ شخص جو اپنی ماضی کی تکالیف سے چھٹکارا پانے کی خاطر ذہنی سکون کی تلاش میں 24 گھنٹے خود کو کام میں مصروف رکھتا تھا، اسے سکون ملا بھی تو کہاں؟ ایک نسوانی چہرے میں جسے دیکھنے کی خاطر وہ روز کئی کلومیٹر کا سفر طے کرنے لگا تھا، برسوں بعد بغیر سلیپنگ پلز لیے سونے لگا تھا، اور نیند کے عالم میں آپ کے سنگ باقی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ بات مکمل کر کے سلطان نے گردن کا رخ ذرا سا موڑ کر زویا کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش پر زویا نے بھی نگاہیں اس پر جمائیں۔ تبھی سلطان نے کوٹ کی اندرونی جانب ہاتھ لے جاتے ہوئے زویا کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے زویا، اور میری اس کہانی میں میرے ساتھ لیڈ کریکٹر کا رول آپ ادا کر رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں پھیلی یہ بے یقینی واضح کر رہی ہے کہ آپ تذبذب کا شکار ہیں، لیکن میرا کہا گیا ایک ایک لفظ سچ ہے، نہ میری نیت میں کھوٹ ہے اور نہ جذبات میں۔ اب تک کی کہانی کسی فیری ٹیل کی مانند ہے، اور آگے بھی میں اسے فیری ٹیل کی طرح ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے کہ ولن کے بغیر کوئی بھی کہانی مکمل نہیں ہوتی، لیکن میں اپنی اس کہانی کا انجام خود لکھنا چاہتا ہوں، بغیر کسی ولن کی انٹری کے۔ اپنی اس کہانی کی ہیپی اینڈنگ کرنی ہے مجھے، جہاں ہم دونوں ایک الگ دنیا بسائیں اور ایک دوسرے کے سنگ خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو
آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواہش مند ہوں میں، تو کیا میرا ساتھ قبول کریں گی؟ آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ ہاتھ میں تھامی مخملی ڈبیا سے رنگ نکال کر اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہناتا وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا جواب کا متمنی ہوا تھا۔ زویا نے کسی ٹرانس کی سی کیفیت سے نکلتے ہوئے خالی خالی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنے ہاتھ میں پہنائی گئی اس رنگ کو دیکھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں۔ سلطان کے کہے گئے الفاظ نے لاشعور سے شعور تک کا فاصلہ طے کیا تو بے ساختگی میں ہی اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ تو اب سوچ لیں، کتنا وقت لیں گی آپ سوچنے کے لیے؟ سلطان کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ہر چیز اپنے اختیار میں کر کے دوسروں کو بے بس کر کے یوں اس سے جواب طلب کرنا۔ پہلے بھی ہر ملاقات میں اپنی منمانی کی، پھر آج اغوا کر کے یہاں تک لائے۔ رشتے یوں نہیں بنائے جا سکتے۔ اور فوراً کیسے جواب دے دوں میں؟ ہو سکتا ہے مجھے کبھی شادی ہی نہ کرنی ہو، یا ہو سکتا ہے میری زندگی میں کوئی اور ہو جس سے… پلٹ کر کہتی وہ ہاتھ سے انگوٹھی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جب سلطان کے بات کاٹنے پر اس کی زبان رکی۔ آپ کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے میں یہ پتہ لگا چکا تھا کہ مجھ سے قبل آپ کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، اور میرے آنے کے بعد کوئی اور آئے یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ زویا کے آخری الفاظ اس پر گراں گزرے تھے، تبھی وہ سرد سے لہجے میں کہہ گیا۔ زویا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ اس منمانی بھرے لہجے پر وہ قدرے چڑھ کر کہہ گئی۔ انگلی میں پہنی انگوٹھی سے زور آزمائی اب بھی جاری تھی، جو پھنس گئی تھی کہ اب نکل ہی نہیں رہی تھی۔ یہی سمجھ لیں۔ لہجے سے جھلکتی سرد مہری پھر سے غائب ہو چکی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لیے وہ اس کے قریب آیا۔ کیوں بلا وجہ خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اس رنگ کو بھی علم ہے کہ آپ کی انگلی میں رہنے سے ہی یہ انمول بن سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ کو روکتا وہ کہہ گیا، جب مجھے یہ پروپوزل پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے، تو رنگ کیوں رکھوں میں؟ خفگی بھرے لہجے میں کہتی وہ پھر سے اپنی جد و جہد میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کی بات پر سلطان کے اعصاب تنے، تبھی اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچتا وہ اس کی نگاہوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑ گیا۔ پروپوزل سے انکار کی وجہ؟ لہجے کی سرد مہری پر زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ بہت سی وجوہات ہیں، نظریں چراتی وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی کہہ گئی۔ میں تمام وجوہات سننا چاہوں گا تاکہ ان کا سدباب کر سکوں۔ اس کی مزاحمت پر سلطان کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، نہ تم سے اور نہ کسی اور سے۔ میری ترجیحات کچھ اور ہیں، شادی کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا۔ زویا اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی ہر کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر روحان سی ہوئی۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، انفیکٹ میرا بھی کبھی شادی نہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ارادے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سوچ کا زاویہ ذرا سا تبدیل کریں، ارادہ خود بخود بدل جائے گا۔ اس کے اعتراض کو کسی خاطر میں نہ لاتا وہ اس وجہ کو مسترد کر گیا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ شادی وغیرہ کا جھنجھٹ نہیں پال سکتی میں۔ مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، نانوں کو سنبھالنا ہے، ان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے مجھے، اسٹڈی کمپلیٹ کر کے خود کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے مجھے، اور میں اتنا کما لیتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی نانوں کی ذمہ داری اٹھا سکوں۔ مجھ سے شادی کرنے کے بعد فائنینشلی آپ کو کبھی کرائسس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آئی پرومس۔ دوسرا اعتراض بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا تھا۔ زویا کو سمجھ نہیں آیا کہ مزید کیا کہہ کر اس سر پھرے شخص سے جان چھڑائے۔ جب کسی طرح اسے کلائی آزاد نہ کروا پائی تو اس کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے۔ سلطان کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی تھی، تبھی وہ تیزی سے اس سے دور ہوئی۔ پاگل ہو تم، وہ چٹک کر رہ گئی تھی اس زبردستی پر۔ یہ پاگل پن بھی تو آپ کی دی ہوئی سوغات ہے۔ سلطان کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا، جیسے زویا کے غصے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ مجھے ایک پاگل اور جنونی آدمی سے شادی نہیں کرنی، سمجھے تم؟ تلخ لہجے میں کہتی وہ پلٹی تھی۔ اور اگر اس پاگل اور جنونی آدمی کے جنون نے آپ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا تو… اس کی بات پر دروازے کی جانب بڑھتی زویا کے قدم تھمے تھے۔ اگر اسی پاگل اور جنون سے آپ کو محبت ہو گئی تو…
کیا تب آپ اپنا اقرار سونپیں گی مجھے؟ وہ اپنی جگہ پر ہی جمع کھڑا تھا، البتہ اس کے لہجے میں موجود یقین نے زویا کا اعتماد متزلزل کیا۔ میں محبت نامی جذبے پر یقین نہیں رکھتی، چند پل کے توقف کے بعد بے رخی سے کہتی وہ جواب دے گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب سے کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، صرف 1 ماہ کا وقت دیجیے مجھے، اور اس 1 ماہ میں خود کو میرے شہر میں قید ہونے سے بچانے کی جتنی کوششیں آپ کر سکتی ہیں کر لیجیے گا۔ آج سے ٹھیک 30 دن بعد ہماری یہیں اسی جگہ ملاقات ہوگی، اور اس دن اگر ناکامی میرا مقدر ٹھہری تو ہمیشہ کے لیے آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا میں، لیکن اگر میں اس 1 ماہ کے اندر آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ خود کو مجھے سونپنے کے لیے تیار رہیے گا۔ ناکامی کی صورت میں 30 دن کے بعد یہ رنگ آپ مجھے واپس کریں گی، لیکن کامیابی کی صورت میں نہ صرف میرے نام کی یہ رنگ عمر بھر کے لیے آپ کے ہاتھ کی زینت بنی رہے گی، بلکہ اسی دن آپ کی نانوں سے مل کر ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ رکھوا لوں گا میں۔ بولے منظور ہے؟ وہ پر اعتماد انداز میں کہتا اسے چیلنج کر گیا تھا۔ زویا نے سر جھکا کر ایک نظر ہاتھ کی تیسری انگلی میں سجی اس انگوٹھی کو دیکھا۔ منظور ہے، اس انگوٹھی کو چھوتی وہ کہہ گئی۔ سلطان نے اب کی بار بنا کچھ کہے قدم آگے بڑھائے تھے اور دروازے کے قریب جا کر دروازہ ان لاک کرتے ہوئے اسے کھول دیا۔ نچلے فلور سے لفٹ لے لیجیے گا، پارکنگ میں زبیر آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دے گا وہ، سنجیدگی سے پر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ زویا بنا اس کے چہرے پر نگاہ ڈالے قدم اٹھاتی اس کے قریب سے ہوا کے معطر جھونکے کی مانند گزرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، اور ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم اس کی مزید ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔